تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اخبار میں خبر چھپی کہ ملک کی پوری آبادی میں سے 8% لوگ بے روزگار ہیں۔ ہائے کاش ایسا ہوتا ہمارے ملک میں، لیکن خیر اچھی بات ہے تو فرض کر ہی لیتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں کہ ایک ناظم جاننا چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں بھی ایسا ہی ہے یا نہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ناظم بے ترتیب طور پہ اپنے علاقے سے 200 لوگوں کا نمونہ لیتا ہے اور نمونے کی مدد سے مندرجہ ذیل مفروضات کو ایک دوسرے کے خلاف پرکھتا ہے۔ تو یہاں پر نل مفروضہ کہہ رہا ہے کہ P برابر ہے 0.08 کے، اور متبادل مفروضہ یعنی ہمارا آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس بتا رہا ہے کہ P 0.08 کے برابر نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہاں P نشاندہی کر رہا ہے علاقے کے ان لوگوں کے تناسب کی جو کہ بے روزگار ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نمونے میں 22 لوگ بے روزگار ہیں۔ تو بھائی یہ ساری معلومات ہمیں دی گئی ہے اور اس کی مدد سے ہمیں اس سوال کو حل کرنا ہے۔ یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اس صورتحال کی اہمیت کو پرکھنے کے لیے ناظم ہر شرط پر پورا اتر رہا ہے۔ ایسے میں اہمیت کو پرکھنے کے لیے صحیح اعداد و شمار کا ہمیں اندازہ لگانا ہے، یعنی یہاں ہمیں اس سگنیفیکنس ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ اسٹیٹسٹک معلوم کرنا ہے۔ تو بھائی یہ معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس ساری معلومات کو پھر سے لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا نل مفروضہ یہ ہے، یعنی ہماری توقعات کے حساب سے جو چیز آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ P برابر ہو 0.08 کے، لیکن جو ہمارا متبادل مفروضہ ہے یعنی جو آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس ہے جو کہ ہمارے توقعات کے مطابق نہیں ہوگا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ P 0.08 کے برابر نہیں ہے۔ اچھا، اب جب ہم اہمیت کو پرکھتے ہیں تو اس کے لیے ہم اہمیت کی سطح بھی بیان کرتے ہیں، یعنی سگنیفیکنس لیول بیان کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ اس کو ہم 0.05 کے برابر رکھ لیتے ہیں۔ تو جب یہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم پوری آبادی میں سے ایک نمونہ لے رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی سائز ہم مقرر کرتے ہیں، اور پھر اس نمونے کے لیے پیرامیٹر معلوم کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ پیرامیٹر ہے علاقے کے ان لوگوں کا تناسب جو کہ بے روزگار ہیں، اور اس کو ہم P سے دکھا رہے ہیں، اور چونکہ یہ آبادی کا تناسب نہیں ہے بلکہ نمونے کا تناسب ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ ٹوپی آ جائے گی۔ اچھا، جب ہم اس مثال کے بارے میں بات کر ہی رہے ہیں تو یہاں پر جو سیمپل کا سائز ہے جو n ہے وہ برابر ہے 200 کے، اور ادھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 200 میں سے 22 لوگ بے روزگار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر نمونے کا جو تناسب ہے وہ برابر ہوگا 22/200 کے۔ اس کو حل کریں گے تو ہمارے پاس 0.11 آ جائے گا۔ اچھا، اب اگلا عمل یہ ہے کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ P یعنی نمونے کا جو تناسب ہے وہ 0.11 کے برابر آ رہا ہے اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ ہمارا جو نل مفروضہ ہے وہ درست ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ہم P قدر کہتے ہیں، اور جب P قدر ہماری اہمیت کی سطح سے کم ہوتی ہے تو ہم اپنے نل مفروضے کو ٹھکرا دیتے ہیں، جبکہ اگر P قدر اہمیت کی سطح سے زیادہ ہوتی ہے، غلطی سے غلط نشان بنا دیا میں نے، تو اگر P قدر اہمیت کی سطح سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم پھر اپنے نل مفروضے کو مان لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ امکان کیسے معلوم کریں؟ بھائی اس کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ جو تناسب آیا ہے وہ کتنے معیاری انحراف دور ہے ہماری اوسط قدر سے۔ اب بھائی یہ بات معلوم کرنے کے لیے کہ یہ نمونے کا تناسب اوسط قدر سے کتنے معیاری انحراف دور ہے، ہم زی ٹیبل استعمال کریں گے۔ تو یہ اصل میں ہمارا زی اسٹیٹسٹک ہے، یعنی اس پوری چیز کی اہمیت کو پرکھنے کے لیے یہی ہمارا
आदाद शुमार है, स्टैटिस्टिक है। अच्छा, जी कदर मालूम करने के लिए हम नमूने के तनासुब से अपना जो फ़र्ज़ी तनासुब है आबादी का, उसको माइनस कर देते हैं और फिर इस पूरी चीज़ को हम तक़सीम कर देते हैं नमूने के तनासुब के नमूने के फैलाव के मयारी इन्हिराफ से। और इस मिसाल में ये चीज़ बराबर हो जाएगी हमारी फ़र्ज़ी आबादी के तनासुब ज़रब 1 माइनस इसी आबादी के तनासुब बटा नमूने के साइज़ यानी 200 के स्क्वायर रूट के। और भाई जब हम इस पूरी चीज़ को हल कर लेंगे तो हम सही तरह से अंदाज़ा लगा रहे होंगे इस अहमियत को परखने के अदाद व शुमार का। तो यही है हमारा जवाब। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं इस फॉर्मूले को ज़रा एक आम शक्ल में भी दिखाना चाहती हूँ ताकि आगे की वीडियोस में जो हमारे पास सवालात आए हम उनको आराम से हल कर सकें। तो आम शक्ल में जी बराबर होता है नमूने के तनासुब माइनस हमारे फ़र्ज़ी तनासुब बटा फ़र्ज़ी तनासुब ज़रब 1 माइनस फ़र्ज़ी तनासुब बटा नमूने का साइज़ के स्क्वायर रूट के। तो ऐसा करें कि आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से जहन में बिठा लें क्योंकि आगे की वीडियोस में ये बहुत काम आएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।